نصلی علی رسول النبی الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَأَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى صدق اللہ العظیم وصدق المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ میں میں نے 56ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا کہ اللہ رب العزت نشانیاں بتا رہا ہے، اس کے باوجود فرعون جیسا شخص انکار کرتا ہے اس کے بتائے ہوئے چیزوں سے۔ اس سے قبل ہی جو آیت ہے وہ 55ویں آیت ہے، منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی ہے، وفیہا نعیدکم، تمہیں اسی میں واپس جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا روز قیامت کے دن جب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو جو انکار کرتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر کو، جس میں موجودہ حالات میں، موجودہ اس ماحول میں ہم نے تدفین پہ غور فرمایا کہ اللہ نے جو نشانی بتا دی تم اس کا انکار کرو تو گویا فرعون کی سنت میں داخل ہو۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ اپنے جتنے تعلیمات سے، احادیث سے ہمیں بارہا سمجھاتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت تدفین کو جلدی کرنے کا حکم فرمایا، اور جیسے ہم کوئی انتقال فرماتا ہے ہم کہتے ہیں جس کی امانت اس کے پاس چلے گی۔ موجودہ حالات کچھ ایسے نظر آئے ہیں کہ اس امانت کو روک کے رکھو اور اس میں خیانت کرو۔ اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا تو بیچارہ جاں بحق ہو گیا، لیکن اس کی میت کو پکڑ کے تماشے کرو، اس کی میت کو استعمال کرو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے ویزے لگا کے آئے ہیں کسی حد تک اس میں جھوٹی ہے، جتنے بھی یہاں پہ ویزے لگا کے آئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ اس میں کسی حد تک جھوٹ ہے۔ اب انتہا یہ ہو گئی، وہ تو زندہ جھوٹ بول کر آ رہا ہے اور اس کو معافی کا مانگنے کا حق بھی ہے، توبہ کرنے کا اختیار بھی ہے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ میتوں کو رکھ کے ویزے لگوائے جا رہے ہیں۔ میت کو ہولڈ کر کے ہم نے خصوصاً شکاگو میں بڑی ہی پیچیدہ مسئلے کی ایک موت واقع ہوئی ہے۔ اللہ اس شخص کو اپنے
اپنے غریق رحمت میں جگہ عطا فرما۔ وہ تو معصوم تھا، اسلام میں داخل ہوا، 25-30 سال کم و بیش تھے۔ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر یہاں پہ ہجرت کیا اور اپنے جد و جہد میں جو ذمہ داریاں تھے اس میں اس نے اپنا حق نبھایا، اور جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں کسی وقت بھی بلا سکتا ہے، اور اپنے مالک حقیقی سے بغیر کوئی منصوبے کے، بغیر کوئی پلان کے وہ جا ملا۔ یہاں پہ فیملی نہیں تھی، تو اب یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی فیملی کا اختیار نہیں ہے، فیملی دوسرے شہر میں بھی ہو، احادیث یہ ہیں یہ تو دوسرا ملک ہے اور اتنی ماشاءاللہ سے دور کا ملک ہے، اگرچہ کوئی بر صغیر میں رہتے ہیں اور یہ کہے کہ میرے ابا کی میت کو روک کے رکھو میں آ رہا ہوں، وہ ناقابل قبول ہے۔ 2009 میں اس پر فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ آپ کسی قیمت پہ بھی میت کو روک نہیں سکتے، گھر والے نہیں، رشتہ دار نہیں، دوست احباب اتنے تو نکل آتے ہیں، اس کے باوجود دوست احباب نہیں، تو پھر ان تنظیموں، ان کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ جاہلوں کی جو میت کو عمدن روکے، اس کو فریج ایسی دنیاوی اشیاؤں کے حوالے کرے کہ اس میت کی تکلیف اور بڑھ جائے۔ چونکہ انتظامات میں رہتا ہوں تو ہم جب غسل دیتے ہیں میت کو تو ہم اس کے پانی کی ٹھنڈک اور گرمی کی مقدار پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میت کو غسل دیتے ہیں، جس طرح سے ہمارے جسم کے لیے وہ چیز برداشت ہو، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ پھر اس میت کو نہلانے کا، اس کو متطہر کرنے کا حکم ہے۔ دائیں بائیں اوپر کی جانب، دائیں بائیں نیچے کی جانب اس میت کا مسح بھی کیا جاتا ہے، اتنی صفائی ہوتی ہے، اور پھر اس کو جس کی امانت ہے وہاں لوٹا دی جاتی ہے۔ ماتم کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے کراؤڈ جمع کرنا، لوگوں کو بلانا، چہرے بتانا، اس میں اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک میت کو تماشا نہیں بنا سکتے۔ یہ دوسرے مذاہب کے رسمیں ہیں کہ اتنے دن ان کی مارننگ کہتے ہیں، مارننگ ریچولز، ان کا ماتم چلتے رہتا ہے۔ تو ماتم کے حوالے سے یہ ہے کہ ماتم کی اجازت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب اسی ماہ محرم کا بھی حوالہ لے لو آپ، ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ جو ابھی گزرے ہیں ان کے اوپر بھی ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارا ماحول یہ چل رہا ہے کہ ہم ماتم کرے جا رہے ہیں،
1400 سال کم و بیش واقعات پہ بھی. تو ماتم اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہی نہیں. صحیح بخاری سے ویلیوم 2 88 87 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے قریب جو میت ہو اس کو دفن کرنے کے لیے جلدی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کے آرام فرما رہے ہیں اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار نہیں کیا جاتا ہے. فجر سے قبل ان کی تدفین کر دی جاتی ہے. فجر سے قبل ان کی تدفین کر دی جاتی ہے. اور جب آپ کو نماز فجر کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ فلاں صحابی رسول انتقال فرما گئے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جگایا کیوں نہیں، تو صحابی اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم یہ ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کو نیند سے بیدار کیا جائے. نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کی. تو نماز جنازہ کے تعلق سے بھی تھوڑی سی اپنی اور آپ کی دماغ کی رگیں کھول دوں. یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ حقیقت میں دعائے مغفرہ ہے. اب بعض مرتبہ اعلان ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں صلاۃ الجنازہ ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیے، سورہ کوئی زمرہ سورہ بھی پڑھیے. احادیث سے ہمیں اس کے طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ ہم اس میں دعائیں کرتے ہیں، ثنا سے لے کر مسنون دعا تک. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، 4 تکبیرات کے ساتھ. گویا میت کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے. اگرچہ اس ذہنیت سے آپ سوچ رہے ہیں تو وہ بھی بت پرستی میں شامل ہو جائے گا. ہم میت کو سامنے رکھ کر اجتماعی طور پہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. میں تو ایک رات کا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ الجنازہ جس کا انتقال عشاء کے بعد ہوا اور فجر سے قبل ان کو تدفین کی گئی، پھر آپ فجر کی نماز کے بعد جا کر قبر پہ صلاۃ الجنازہ پڑھے. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ، آپ سفر میں رہتے ہیں تو ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال. آپ قبر پہ آنے تک مہینہ لگ جاتا ہے. اطلاع ان زمانے میں نہ کوئی ایسی جدید چیزیں تھی کہ اطلاع دی جائے، سفر میں ہے تو سفر میں ہے. 1 مہینے کے بعد ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ آ کے آپ نے صلاۃ الجنازہ ادا کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دعائے مغفرہ ہے. تو آج کل جو ہم ماحول ہمارا اپنائے ہوئے ہیں کہ میتوں کو روک لیتے ہیں، 11 دن ایک میت کو کچھ قانونی وجوہات سے روکا گیا. اللہ نے ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمایا کہ اللہ نے ہمیں
7वें दिन मैयत दी हाथों में, लेकिन 7 दिन से लेके 11 दिन तक उस मैयत को फ्रिज के हवाले किया गया। जबकि कोई मजबूरी थी, ठीक है, कानूनन कई पेचीदगियां थी। इसमें जो मशवरा होता है वो सिर्फ उलमाए हक कर सकते हैं या जो इस शोबे हयात से। इसमें जो ला इल्म है, जो जाहिल है, उनका कोई मुकाम नहीं है कि फैसले करो। उस मैयतों का रोक कर विजों की कोशिश करो, वो तो अल्लाह की अमानत है, उसको उसकी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान और सुन्नत पे अमल करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। हमें जल्द से जल्द ये हमारे दिलों में ये ईमान जगाए कि जब हम किसी भी वक्त किसी की मौत वाक़ होती है, चाहे उसके घर वाले हो ना हो, जल्द से जल्द अव्वलीन वक्त में उसकी तदफीन फरमाएं और उसको अपने मालिक हकीकी के करीब पहुँचाएँ। व आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।